हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब अली चांडियो, वहां से कराची की सूरत हाल जानते हैं। कराची में पीपल्स पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरती इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में आईनी अदालत के अलावा बाकी निकात को मुस्तरद कर दिया गया था। आज के इजलास में इन मुस्तरद शुदा निकात और दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर मजीद बहस की जाएगी। इसका हदोहाल जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी अरबाब अली चांडियो। जी अरबाब, बताइएगा कब ये इजलास शुरू होगा और आज का एजेंडा क्या होगा इस इजलास का? आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज भी मुशावरती इजलास बिलावल हाउस में जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि आज के इजलास में 27वीं तरमीम से मुतल्लिक जो मजीद तरामीम जो कि वफाकी सरकार या मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले की थी, उस पर मजीद मुशावरत होगी। कल के इजलास के अगर कोई सादा अल्फाज में नताइज बयान किए जाए तो ये है कि एक आईनी तरमीम के सिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकी तरामीम को तकरीबन चलता कर दिया है। यानी अगर और सादा इसको किया जाए तो एक तरमीम जिसका ताल्लुक आइन के 243 से जो कि आर्मी के मुख्तलिफ ओहदों के हवाले से, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत कर गई है। जबकि एनएफसी अवार्ड में कटौती और 18वीं तरमीम से कुछ चीज़ें रूल ब्रेक करने वाले तरामीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तरफा मुस्तरद कर दिया है। बाकी तरामीम पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद मुशावरत होगी। अब तकरीबन नताइज ऐसे सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी तरामीम है उस पर तकरीबन हिमायत कर जाएगी, लेकिन एनएफसी अवार्ड और जो 18वीं तरमीम को छेड़ने वाली बातें हैं उससे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत पर अब इत्तेफाक करती हुई नजर नहीं आ रही। बल्कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात गए मीडिया टॉक करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि वो इन तरामीम जिसका ताल्लुक एनएफसी अवार्ड या 18वीं तरमीम से मुतल्लिक है उसकी वो हिमायत नहीं करते। बाकी ये है कि उनका ये कहना था कि आईनी अदालतों के क़याम उनका मंशूर का हिस्सा है और जो 20 की जमहूरियत में आईनी अदालतों का जिक्र हुआ था उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने तौर पर मुत्तफिक है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुशावरती सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज भी जारी रहेगा और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई हतमी ड्राफ्ट आज के इजलास में नहीं देती तब तक मुस्लिम लीग नून और वफाकी सरकार अपनी अहम इत्तेहादी जमात के सिवा इन तरामीम को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो गालिब इम्कान यह है कि कुछ लो और कुछ दे के बुनियाद पर यह सारा मामला हो जाएगा। मेरे ख्याल में जो मेरी सहाफती राय है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो ऐसा कर दिया है कि पीपल्स पार्टी को तोप की दरख्वास्त दे दी है और उसे यकीन है कि पिस्टल या बंदूक पर वो राजी हो जाएंगे। तो ऐसा ही लग रहा है कि तरामीम को बढ़ा चढ़ा कर और ज़्यादा पेश किया गया जिसमें पीपल्स पार्टी ने खासी कटौती कर दी है और पीपल्स पार्टी उस बुनियादी नुक्ते पर तो इत्तेफाक कर गई है जिसके बारे में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हालिया भारत से को शिकस्त देने के बाद फील्ड मार्शल का जो ओहदा सामने आया उस हवाले से उनका ये कहना है कि इसमें जो तरमीम आइन में 243 में की जा रही उसकी तो वो मुकम्मल हिमायत करते। इसका मतलब है कि इस मामले में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गई है। मतलब ये है कि 27वीं तरमीम आएगी, उसके नुकात किस तरह होंगे, लेकिन कुछ एक आध नुकात पर सबकी एक तरह से इत्तेफाक राय हो गया है। वो है आइन का आर्टिकल 243 जो कि अहम। अरबाब, आप हमारे साथ रहिएगा। कामरान खान, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी अरबाब बता रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें जो सर फहरिस्त है वो ये है कि जो 18वीं तरमीम है उससे छेड़छाड़ ना की जाए, जबकि वफाकी सरकार की जानिब से ये दावा भी किया गया कि 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ना ही इससे मुतल्लिका कोई तरमीम इसमें शामिल है। तो इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं, देखिए, जो बुनियादी तौर पे 18वीं तरमीम का जो तमाम तर क्रेडिट है वो पीपल्स पार्टी लेती है।
پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ جو اختیارات تھے وہ مرکز سے لے کے صوبوں کو منتقل کیے گئے، بلکہ صدر مملکت نے بھی اپنے اختیارات جو تھے، جن میں آرٹیکل 58(2)B جو کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے والا اختیار تھا، وہ بھی انہوں نے سرنڈر کیا تھا۔ تو 18ویں ترمیم کا جو پیکج تھا، یہ بلا شبہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ کریڈٹ لیتی ہے اور یہ پیپلز پارٹی کا ہی کریڈٹ بنتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پہ جب اس میں سے سرٹن چیزیں جو ہیں وہ اگر واپس ہونے والی باتیں ہو رہی ہیں، جیسا کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو صوبے سے لے کے واپس مرکز کو دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو تعلیم کا شعبہ ہے یہ بھی صوبوں سے لے کے مرکز کے سپرد کیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے جو NFC ایوارڈ ہے، اس میں بھی جو اس حوالے سے ان سیکٹرز کے جو بجٹ ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے پھر صوبوں کے پاس نہیں جائیں گے، وہ بھی مرکز کے پاس ہی رہیں گے۔ تو ان چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ ایڈمنٹ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مشاورتی اجلاس ان کا آج بھی پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ جاری ہوگا، اور اس میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ اس حوالے سے آ جائے گا۔ جو بنیادی چیز تھی اور جو دیگر آرٹیکلز تھے، مجوزہ آرٹیکلز جو کہ ترامیم تھیں 27ویں آئینی ترمیم کے پیکج میں، وہ اس حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس میں جو امپورٹنس دی جا رہی تھی وہ آرٹیکل 243 کو دی جا رہی تھی، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ذیلی تھیں۔ تو جیسا کہ رانا صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ یہ 18ویں ترمیم کی چیزیں رول بیک کرنا جو ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز کر بھی سکتی ہے اور اس کے اوپر وہ اپنی بات منوا بھی سکتی ہے۔ رانا صاحب ایسی بات ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جب گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی ہے، جیسے پہلے ہم نے کہا کہ دیر از نتھنگ فائنل ان پالیٹکس اینڈ پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل۔ اب جو چیزیں ہمیں ناممکن نظر آ رہی ہیں، وہ گفت و شنید کے دوران جب مذاکرات ہوں گے، آپس میں بیٹھیں گے یہ لوگ، تو گیو اینڈ ٹیک کے طور پہ بہت ساری چیزیں ایگری بھی کی جا سکتی ہیں، چیزوں کو جو کنسرن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے ان ریٹرن ٹو سپورٹ ٹو آرٹیکل 243۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم رانا صاحب اس کو ایسے کریں کہ یہ والا معاملہ جو ہے ظاہر ہے جب اس حد تک اس کو لایا گیا کہ جی پورا ایک شیڈول دے دیا گیا کہ ہم اس کو اتنے عرصے میں منظور کروا لیں گے، تو اس کے اوپر پھر اگر اس میں تھوڑا سا تاخیر ہو رہی ہے تو یہ تاخیر ہی ہے، اس کو ہم تعطل بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم امپاس بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ مطلب آج جو کام آج نہیں ہوا وہ شاید 2 دن کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ کوئی ڈیڈ لاک کی صورتحال نہیں ہے کہ جب بھی اتنے بڑے کسی اقدامات جو ہوتے ہیں تو اس میں تعطل آ جاتا ہے، تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پالیٹکس ہے اور اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اگر تو یہ کولیشن گورنمنٹ نہ ہوتی، PMLN کی اپنی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوتی، تو دے وڈ ناٹ بی ویٹنگ فار اینی ون فار سپورٹ، تو وہ اپنا فیصلہ کرتے اور امینڈمنٹ کو پاس کروا لیتے ڈسپائٹ دی اپرور ان دا پارلیمنٹ، تو وہ ہو جانا تھا۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اس بیساکھیوں پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیساکھی بھی سائڈ بھی ہوگی تو حکومت گر جائے گی۔ لیکن رانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے مقابلے میں یہ والا جو 27ویں والا معاملہ ہے یہ نسبتاً آسان ہے گورنمنٹ کے لیے، اس لیے کہ اگر صرف پیپلز پارٹی بھی، کیونکہ دیکھیں بہت سارا اس دوران فائدہ ہوا ہے، کچھ مخصوص نشستیں تھیں جو عدالتی فیصلہ آیا تو وہ مخصوص نشستیں بھی حکومت اور ان کے اتحادیوں کو ملی ہیں، جس کی وجہ سے نمبر گیم آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ بڑی سیکیورڈ ہے۔ جی سیکیورڈ بھی ہے اور ڈیلیکیٹ بھی ہے ان اے وے کہ دیکھیں آپ نے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کی تو ٹھیک ہے، اس وقت بھی کافی معاملات جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئے تھے، لیکن فائنلی وہ پاس ہو گئی تھی۔ اس میں مولانا صاحب سے تو آخر وقت تک آپ کو پتہ ہے رات گئے، تمام رات فسانے چلتے رہتے تھے، وہ میلہ لگا رہتا تھا ان کے گھر، کوئی ایک آ رہا ہے کوئی دوسرا آ رہا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں نا اس 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، تو آرٹیکل 243 کے حوالے سے تو سم ادر ایکٹرز اینڈ فیکٹرز آر آلسو انوالوڈ، تو اس میں اگر تو یہ کرنا مقصود ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، پھر تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی جتنا مرضی اس میں تاخیری حربے استعمال کرے۔ لیکن بات وہیں آئے گی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، ہم بات کر رہے تھے کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، ایجوکیشن، پاپولیشن، اور اس حوالے سے بات ہوتی ہے، تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو معاملہ ہے، تو یہ ان چیزوں پہ شاید کچھ لے دے ہو جائے، لیکن بات پھر وہی آئے گی کہ اگر ان چیزوں پہ لے دے ہو گیا تو پھر ویئر از دی انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان۔ بات یہ ہے جی کہ جتنی بھی تیاری ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ یہ کوئی ڈیڈ لاک ہو گیا ہے یا یہ معاملہ جو ہے یہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے. مؤخر ضرور ہوا ہے, اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے, کیونکہ جن چیزوں کے اوپر معاملہ جو ہے ابھی رکا ہے وہ کوئی اتنی زیادہ ڈیلیکیٹ یا اتنی زیادہ سیریس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا رک جائے گا. تو جی. آج نہیں تو کل اور 2 دن بعد وزیر اعظم جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے پھر دوبارہ جو ہے ایکٹیویٹی ہوگی, اور اسی شیڈول کے تحت جو کہ دیا گیا ہے یہ والی ترمیم جو ہے یہ منظور کروا لی جائے گی. اس میں جو خامیاں ہیں اور جو مطالبات ہیں, جو اعتراضات ہیں, جو آبجیکشنز ہیں اور جو ڈیمانڈز ہیں, اس کے مطابق اس کو فائن ٹیون کیا جائے گا. جی بالکل صحیح. یقیناً یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال نہیں ہے اور یہ مختصر جو وقفہ ہے یہ جلد ہی کمنگ ویک میں مکمل کر لیا جائے گا اور تمام جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے ارباب علی چانڈیو اور اسلام آباد سے رانا کیسر اور کامران خان نے تفصیلی گفتگو کی. آپ تینوں کا بہت شکریہ.